100 साल पुराना अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल है और ये वो शहर है जो हिंदुओं का डार्क स्ट्रीट्स के नाम से शहर मशहूर था। सैकड़ों हज़ारों साल पुराना ये शहर है जिसमें हज़ारों साल पुराने टेंपल भी हैं। दरिया में मौजूद बंगला और दुनिया भर में इसका गुलाबी नमक मशहूर है। इसके अलावा छोटे हथियार बनाने के कारखाने अंग्रेज़ ने इसी शहर में लगाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों? आज आप एक अजूबा पुल देखेंगे जिसे 100 साल पहले अंग्रेज़ ने दरिया पे बनाया था और हम आपको हज़ारों साल पुराने टेंपल दिखाएंगे जिनकी उम्र कहा जाता है 5000 साल तक है। और आपको बताएंगे कि सत्ती की रस्म की हिस्ट्री हिंदुस्तान में क्या रही, अंग्रेज़ों ने सत्ती के नाम पे किस तरह हिंदू धर्म को बदनाम किया और हिंदुस्तान में तकसीम हिंद से अब तक कितने सत्ती के केसेस हुए हैं और एक जवान बेवा की दुख भरी कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों, कहानी है 18 साला बेवा रूप कंवर की, जिसे अंतिम संस्कार के वक्त उसके खामद के साथ जला कर राख बना दिया गया। रूप कंवर की शादी राजस्थान के इलाका में माल सिंह से जनवरी 1987 में की गई, मगर बदकिस्मती ने रूप कंवर का पीछा किया और शादी के महज 8 माह बाद माल सिंह इसे दागे मफारकत दे गए। अभी उसके खामद की लाश ठंडी भी न पड़ी थी कि खून के आंसू रोती, भगवान से सवाल करती, रूप कंवर को जिंदा जलाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। ये वाक़या इंडिया में सत्ती का आखिरी रिपोर्ट करदा वाक़या था जो ज़िला सक्कर के गांव देवराला में पेश आया। ये भारतीय सूबा राजस्थान में है जिसका तहज़ीब व तमद्दन पाकिस्तानी थरपारकर और चोलिस्तान के इलाकों से 99% मिलता जुलता है। तकसीम हिंद से लेकर रूप कंवर केस तक भारत में टोटल सत्ती के 28 केसेस रिकॉर्ड किए गए। रूप कंवर एक साल में 2 मरतबा एक ही घर में दुल्हन बनी थी। एक मरतबा जब उसका पति उसे ब्याह कर लाया था और दूसरी मरतबा जिंदा जल मरने के लिए उसे दुल्हन बनना पड़ा। रूप सज चुकी थी और खबर उसके गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। खावंद के अंतिम संस्कार के लिए जब रूप शमशान घाट पहुंची तो लोगों का एक जम्मे गफीर इकट्ठा था। हजारों की तादाद में लोग जमा थे, लेकिन उनमें से कोई भी रूप की जिंदगी बचाने के लिए नहीं आया था। 18 साल की रूप कंवर हजारों लोगों के दरमियान जिंदा जल गई और किसी ने उसे ना जबान से रोकने की हिम्मत की, ना ही जोरे बाजू आजमाया। लेकिन बात यहीं ख़त्म हो जाती तो खैर थी। दुनिया के बाकी मजहबी गिरोहों की मानद राजस्थान के मजहबी लोगों ने इस जगह को मोतबर बनाने के लिए इधर एक मंदिर की बुनियाद रख दी, जिस पर मर्दों ख़वातीन की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। ये सब रूप कंवर को खराजे तहसीन पेश करते हुए इस मकाम पर पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसका साफ मतलब ये था कि मज़ीद औरतों को सत्ती करने के लिए हौसला अफजाई की जा सके। रूप का खून राजस्थानी गद्दी से सफ़र करता हुआ हाई कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन कानूनी चाराजोई न हो सकी क्योंकि गांव वालों के नज़दीक सत्ती होना रूप कंवर का ज़ाती फ़ैसला था। मगर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हरदेव जोशी साहब को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा ज़रूर देना पड़ गया। साथ ही राजस्थान की सरकार ने सत्ती प्रोहिबिशन एक्ट 1987 नाफिज कर दिया। शायद रूप कंवर खुद तो चली गई, जल गई, लेकिन आने वाली हज़ारों बेगुनाह बीवियों की ज़िंदगी बचाती चली गई। तहलका तो उस वक्त मच गया जब मालूम पड़ा कि ये सत्ती का कोई पहला वाक़या नहीं था जिसने राजस्थान में जन्म लिया हो, बल्कि इससे कबल भी 4 ऐसे अंधोनाक वाक़यात पेश आ चुके थे। रूप कंवर के बाद भी एक नौजवान इंजीनियर लड़की सत्ती हुई, लेकिन वो आग में जलकर नहीं मरी, बल्कि दरिया में कूद कर उसने
خودکشی کی۔ یہ واقعہ مئی 2023 میں ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں پیش آیا۔ یہ وہی احمد آباد ہے جہاں مسلم بوہرا کمیونٹی بھی رہتی ہے۔ یہ اسماعیلی بوہرے ہیں اور ان کے عقائد کی تفصیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ بات ہو رہی تھی سنگیتا کی۔ سنگیتا نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا کہ اس کے سسرال والے اسے ستی ہونے کے لیے ہر وقت مجبور کرتے ہیں، جس سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جان دینی ہی تھی تو پھر 28 سالہ سنگیتا ستی کیوں نہ ہوئی؟ دوستو، وہ مر تو گئی لیکن اس نے ستی کی رسم کو پروموٹ ہونے سے روکا اور اس رسم کی راہ میں اپنی خودکشی جیسی آہنی دیوار بھی کھڑی کرتی چلی گئی۔ دوستو، سناتن دھرم ایک پرامن دھرم ہے۔ اس میں ستی کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہانی اتنی سادہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ جان لینا اور جان دینا ہمیشہ سے مذہب پر اجارہ داری کرنے والے طبقہ نے اپنی بقا کے لیے بہتر سمجھا ہے۔ یہ مذہبی طبقہ دنیا میں کہیں بھی ہو اور کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ان کا مزاج ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جان لیتے بھی ہیں اور جان دینے پر اکساتے بھی ہیں۔ یہ اس شخص کو بھی مقدس قاتل کہنے سے نہیں ہچکچاتے جس نے صحت جرم سے ہی انکار کر دیا ہو، دیورالا ہو یا لاہور۔ یہ قاتل و مقتول کے نام پر اتنا کماتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہانی سنیے فینی پارکس کی زبانی، جو اپنے خاوند کے ساتھ برطانوی ہندوستان میں مقیم رہی۔ ہندوستان کی عدالت ہے، انگریز مجسٹریٹ کے سامنے سناتن دھرم پر وشواس کرنے والی ایک جوان بیوہ کو پیش کیا جا رہا ہے، جس نے خاوند کی موت سے اب تک کچھ نہیں کھایا پیا۔ مجسٹریٹ نے چتا جلانے کی رسم کو مزید 48 گھنٹے کے لیے پوسٹ اپون کیا تھا تاکہ بیوہ کو بھوک لگ سکے اور وہ خاوند کے ساتھ جل مرنے کی خواہش کو ترک کر دے، مگر ابھی تک اس نے نہ پانی کا گھونٹ پیا ہے اور نہ ہی اناج کو چھوا ہے۔ اس کا یہ جذبہ صدیوں پر محیط کہانی ہے، جس میں اس کے جذبات کو روند کر اسے پوتر کہلانے کے جنون میں مبتلا کر رکھا ہے۔ عورت مجسٹریٹ سے مخاطب ہوتی ہے: اگر تم مجھے میرے پتی کی چتا کے ساتھ جل مرنے نہیں دو گے تو میں تمہاری عدالت میں ہی خود کو پھندا ڈال لوں گی۔ چتا جلتی ہے، عورت اس میں کود جاتی ہے، لیکن مجسٹریٹ کے الفاظ اور بشری تقاضے اس کے پاکیزہ جسم کو زندگی میں ہی نرگ سے بچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ باہر کی جانب دوڑتی ہے۔ باہر موجود پدرسری نظام کے کارندے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت کا سورگ یہی آگ ہے، وہ اس دہتی چتا میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انگریز مجسٹریٹ انہیں ایسا کرنے سے روک دیتا ہے۔ عورت کی جان بچ جاتی ہے، لیکن رشتہ دار اس کا جیون نرک بنا ڈالتے ہیں۔ سماجی طور پر اس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق چتا سے بھاگ کر وہ ناپاک ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ لوگ معصوم لوگ تھے جنہیں اپنے ویدوں کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ آگے چل کر ہم آپ کو مزید کہانی بتائیں گے اور آپ پر نئے راز افشاں ہوں گے۔ دوستو، یہ کہانی ہے اس ہندوستان کی جو آریاؤں کے بعد توہمات کی بنیاد پر بنا تھا۔ ہماری پرتھوی تو امن و سکون کا گہوارہ تھی۔ ہم کیسے کسی زندہ جاں کو آگ کے حوالے کر سکتے تھے؟ رگ وید میں ہی دیکھ لیجئے کہ اس میں عورت کے 115 اشلوک شامل ہیں۔ رگ وید پنجاب کی خوبصورت زمین پر لکھی گئی، اور یہ وہی پنجاب تھا جس کی ہیر کو مرضی سے شادی کرنے کی اجازت بھی نہ ملی۔
شمالی ہندوستان میں آئی آریاؤں کی مصنوعی تبدیلی نے سناتن دھرم کو بھی انہی کے پدر سری نظام کے زیر اثر کرنا شروع کر دیا، اور اب عورتوں کو بھجن گانے کی اجازت بھی نہ رہی، انہیں دیوداسیاں بنایا جانے لگا۔ میں اس وقت جس جگہ سے یہ مواد حاصل کر رہا ہوں وہ ایک نیوک کی رسم کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کبھی رسم کو میں ماننے سے انکاری ہوں کہ اس کی اجازت ہندو رشیوں نے دی ہوگی۔ نیوک کی رسم پر ایک بہت ہی گھٹیا ویڈیو دوستو یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جس کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کو ایک ریئیکشن ویڈیو دوں گا۔ فی الحال برطانوی راج اور ستی کا مزید جائزہ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1795 میں ایچ ٹی کولبروک نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا ہندو وفادار بیوی کے فرائض۔ یہ ان کا پہلا آرٹیکل تھا اور انہوں نے اس میں لکھا کہ ستی کی رسم ہندو مذہب کی تقویض کردہ ہے، جبکہ دوسری جانب سر ولیمز جون جو 1783 سے 1794 تک بنگال میں سپریم کورٹ کے جج رہے، انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ہندو دھرم میں ایسی کسی بھی جو ٹریڈیشن ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ برطانوی راج نے دسمبر 1829 میں سناتن دھرم سے جڑی اس قدیم رسم پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ لارڈ بینٹک نے 5 ججوں اور 49 اعلیٰ فوجی افسران سے اس ایشو پر رائے مانگی اور بالآخر اسے یہ کہتے ہوئے ممنوع کر دیا کہ ستی انسانی فطرت کے جذبات سے بغاوت ہے۔ دوستو ستی کی رسم برطانوی راج میں کیسے ختم ہوئی اور اس کی ہسٹری کیا ہے اور ویدوں میں اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے، یہ ہم اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو ہزاروں سال پرانا ہندو شہر دکھائیں گے جو کہ پاکستان میں موجود ہے، اس کے بازار اب کس طرح ہے اور وہ کیسا دکھتا ہے، اور وہ پاکستان میں پہاڑوں کا آخری شہر اسے کیوں کہتے ہیں۔